الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلما اغا لهم مشوا فیہ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، جب بھی ان کے لیے روشنی ہو اس میں چل پڑیں اور جب ان پر تاریکی ہو تو ٹھہر جائیں۔ تو یہ تیسرا جملہ مستانفہ ہے۔ پہلا یجعلون اصابعهم، دوسرا یکاد البرق، تیسرا یہ کلما اغا لهم۔ جب یہ فرمایا گیا کہ قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے، تب یہ سوال ہوا کہ کیا وجہ ہے کہ آنکھ کھولنے پہ مجبور ہیں، بند کر کے سوتے ہیں اطمینان سے۔ تو یہ بتایا گیا کہ راستہ طے کرنا چاہتے ہیں اور راستہ چلنے کے حریص ہیں، اس لیے آنکھ کھولنے میں مجبور ہیں۔ جب روشنی ہوتی ہے تو چل پہ لیتے ہیں اور جب تاریکی ہوتی ہے تو رک جاتے ہیں۔ تو یہ تیسرا استیناف گویا فرمایا گیا، گویا کہا گیا کہ ما یفعلون فی طارقِ خفوق البرق و خفیتہ، بجلی کے کونپنے اور چھپنے کے بار میں وہ کیا کرتے ہیں۔ بجلی چمکتی ہے تو کیا کرتے ہیں، اور بجلی جب بجھ جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے تو کیا کرتے ہیں۔ تو یہ جواب دیا گیا کہ چمکتی ہے تو چلنا چاہتے ہیں اور تاریکی ہوتی ہے تو ٹھہر جاتے ہیں۔ یہاں تک ہو گیا۔ اب اس میں لفظ اضاء اور اظلمہ ہے، تو اضاء تو لازم متعدی دونوں آتا ہے، یہ عام طور سے استعمال ہوتا ہے، اور اظلمہ یہ لازم متعدی دونوں ہوتا ہے کہ نہیں، اس کی پر بحث کی ہے۔ تو اب اضاء یہاں پر لازم ہوگا تو کیا مطلب ہوگا اور متعدی ہوگا تو کیا مطلب ہوگا، اس کو بیان کیا ہے کہ اضاء تو متعدی ہے تو اب اس کا مفعول چاہیے، مفعول محذوف ہے، بمعنی کلما نور لهم ممشن اخذوه، تو اضاء کا مفعول ممشن، اضاء ممشن چلنے کی جگہ راستہ، اور نور یہ اضاء کی تفسیر ہے، یعنی جب بجلی ان کے لیے کوئی بھی راستہ روشن کر دے تو اس میں چل پڑے، اسی کو کہا اخذوه، اس راستے کو پکڑ لیں گے۔ یا یہ کہ اضاء لازم ہے تو چمکنے کے معنی میں ہوگا، روشن ہونے کے معنی میں، اور پھر فیہ کی ضمیر کی طرف لوٹے گی، اور فیہ کی ضمیر ضوء کی طرف لوٹے گی جو اضاء سے مستفاد ہے، یعنی مشوا فی ضوئہ۔ اس کو کہا یہ لازم ہے اس معنی میں کہ اس معنی کر کے کلما لمع لهم، یعنی لمع البرق لهم، اور مشوا فیہ یہ ضوء کی تفسیر ہے، کیونکہ ضوء جو ہے شعاع منبسط کو کہتے ہیں، نور سے جو پھیلی ہوئی شعاع ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں، تو چلنا تو ان کو پھیلی ہوئی شعاع ہی میں ہوگا، اس کے لحاظ سے کہا مشوا فیہ یعنی مشوا فی مطرح نورہ، کہ جب ان کے سامنے بجلی چمکے تو اس کی روشنی کے پڑنے کی جگہ میں وہ چل پڑے۔ اب اظلمہ کے بارے میں کہا کہ اضاء تو متعدی بھی ہوتا ہے لازم بھی، اور دونوں کے لحاظ سے اس کی تفسیر ہوئی۔ اب کہتے ہیں اسی طرح اظلمہ ہے، تو اظلمہ کا لازم ہونا تو معلوم ہے متعدی بھی ہوتا ہے، اس پر کہا اس لیے کہ یہ متعدی ہو کر کے آیا ہے منقول ظلم اللیل سے، تو ظلمہ کا معنی تاریک ہوا، رات تاریک ہوئی، تو اظلمہ باب افعال میں گیا تو اس کا معنی ہوگا تاریک کرنا۔ اس پر شاہد اظلمہ کی قرات جو بنا للمفعول کے ساتھ ہے، تو اب یہ مجہول آیا تو مجہول تو متعدی سے آتا ہے، تو یہ قرات اگرچہ شاذہ ہے لیکن قرات شاذہ سے عربیت پر استدلال ہو سکتا ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ اظلمہ بھی متعدی ہوتا ہے۔ اور دوسرے ابو تمام کا یہ شعر کہ اس نے اظلمہ کو متعدی استعمال کیا ہے، وما اظلما حالی ثمت اجلیا ظلامہما عن وجہ امرد اشیبی، انہی دونوں نے، دونوں سے مراد لے رہا عقل کو اور دہر کو، کیونکہ اس سے پہلے کہا ہے احاولت ارشادی فعقلی مرشدی ام استمت تعدیبی فدہری مؤدبی، کیا تو نے مجھے ہدایت کرنی چاہیے تو میری عقلی ہی میری مرشد میری رہنما ہے۔ استیام اصل میں باہر تو کرنا، پھر کسی چیز کو بھی طلب کرنا، قصد کرنا، یا تو نے مجھے ادب دینا چاہا ہے تو میرا زمانہ میرا مؤدب ہے۔ مؤدب جو ہوتا ہے وہ تکلیف ڈالتا ہے، ادب سکھانے میں سزا دیتا ہے، تو زمانے کو مؤدب کا اس لیے کہ مصائب مشکلات لاتا ہے، اور عقل کو رہنما اور مرشد کہا ہے۔
تو عقل کو مرشد کہا، دیر کو مؤدب کہا، تو انہی کی طرف ضمیر راجع ہما، یعنی اسی عقل و دیر نے ازلمہ حالیہ میرا حال تعریف کیا. تو حالیہ جو ہے ازلمہ کا مفعول بہی ہے، اس سے معلوم ہوا کہ ازلمہ متعدی ہوتا ہے. انہی دونوں نے میرا حال تعریف کیا. سمت اجلیا ظلامہما، اجلا یری اجلان دور کرنا، روشن کرنا. پھر اپنی تاریکی دور کر لی ایک ایسے شخص کے چہرے سے جو امرد اشیب ہے، میں کہنا بے ریش اشیب سفید بال والا یعنی بوڑھا. تو اس سے مراد لیا اپنے کو کہ جو عمر کے لحاظ سے کم ہے اور تجربے کے لحاظ سے بوڑھا ہے. تو انہی دونوں نے اپنا میرا حال تاریک کیا، پھر اپنی تاریکی دور کر لی ایک ایسے شخص کے چہرے سے جو امرد اشیب ہے یعنی بے ریش و بوڑھا ہے. تو اس نے ازلمہ حالیہ متعدی استعمال کیا. اب اس پر کلام یہ ہے کہ عربیت کے معاملے میں استدلال جو ہوتا ہے تو شعراء کے کئی طبقات ہیں. ایک تو جاہلین جو قبل اسلام تھے، دوسرے مخضرمین جنہوں نے جاہلیت و اسلام دونوں کا زمانہ پایا، تو پھر تیسرے اسلامیین جو ہیں جو اس زمانے اسلام میں تھے اور دور بنی امیہ کے اختتام تک یعنی سن 131 ہجری تک یہ مانے جاتے ہیں. جس میں جریر، فرزدق، اختل وغیرہ آتے ہیں. اور اس کے بعد پھر مولدین ہیں اور پھر ان کے بعد محدثین ہیں. تو مولدین اور محدثین کا کلام عربیت کے معاملے میں سند نہیں ہوتا ہے. اور یہ ابو تمام محدثین میں سے ہے کیونکہ 221 میں پیدا ہوا ہے اور 288 میں اس کی موت ہوئی ہے. یہ بنی عباس کے زمانے کا ہے. تو ان کے کلام سے عربیت کے معاملے میں یعنی کسی لفظ کے معاملے کی یہ معنی ہے، یہ مطلب ہے، یہ سند نہیں ہوتا ہے. تو اب اگر اس نے متعدی استعمال بھی کیا ہے تو اس معاملے میں وہ سند نہیں ہے. تو اس کو کہا ہے کہ اگر یہ محدثین سے ہے اور ان کا کلام اس بارے میں سند نہیں ہوتا ہے، لیکن ان کی روایت تو مانی گئی ہے کہ دین و دیوان حماسہ کا مرتب ہے، تو اس نے شعرائے جاہلیت وغیرہ کے جو اشعار جمع کر دیے تو ان اشعار کو سند کے طور پر پیش کیا جاتا اور ان کو مانا جاتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ جو شعر اس نے کہا ہے اس کو بھی اس کی روایتی کے درجے میں رکھ لیا جائے. اس پر کلام کیا گیا کہ روایت اور چیز ہے اور شعر اور چیز ہے، کہ شعر میں انسان کی اپنی عقل و درایت کا دخل ہوتا ہے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس نے اہل جاہلیت، مخضرمین، اسلامیین کے کلام نقل کیے تو ان کی روایت میں وہ سخا ہو، اور درایت شعر میں جو کچھ استعمال کرے گا تو اس کی درایت پر مبنی ہوگا، یعنی اس نے ان کے کلام سے ایسا سمجھ لیا تو سمجھا تو صحیح سمجھا، یہ کوئی ضروری نہیں. تو اس کو روایت کے درجے میں نہیں رکھا جا سکتا ہے. فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ مِنَ الْمُحْدَثِينَ کہ یہ اگرچہ محدثین میں سے ہے لیکن یہ عربیت کے علماء میں سے ہے، تو بعید نہیں ہے کہ جو وہ کہہ رہا ہے یعنی جو شعر اس کا ہے، جو کہہ رہا ہے اس کے درجے میں قرار دیا جائے جس کو روایت کر رہا ہے. تو روایت میں جیسے ثقہ مانا گیا ویسے ہی شعر میں بھی ثقہ مان لیا جائے. علامہ خفاجی نے کہا کہ یہ سب کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ابو تمام سے استناد کیا جائے، بلکہ یہ ہے کہ خود لغت میں جیسے محمد ابن احمد ازہری ہیں، محمد ابن احمد ابن اظہر جد کی طرف نسبت کر کے ازہری کہلاتے ہیں، ازہری حروی. ان کی ولایت ہے 282 میں اور وفات 370 میں. ان کی کتاب ہے تہذیب اللغہ. تہذیب اللغہ جو مات معاجم میں سے اس میں انہوں نے تصریح کی ہے کہ کل واحد من اضاء و اظلم یکون لازم و متعدیہ، کہ اضاء اور اظلم میں سے ہر ایک لازم بھی ہوتا ہے متعدی بھی ہوتا ہے. تو وضع لغت تو بیان زبان ہی کے لیے ہے کہ اہل زبان نے اس کو کس طرح سے مانا ہے، کس طرح سے استعمال کیا ہے. اب اس میں جب یہ صراحت موجود ہے تو اب محدثین مولدین کے شعر سے استناد کی کوئی حاجت نہیں. اب یہ فرق بیان کیا ہے کہ اضاء کے ساتھ کلما ہے اور اظلمہ کے ساتھ اضاء ہے. تو اضاعت کے ساتھ کلما فرمایا اور اظلام کے ساتھ اضاء فرمایا. تو جب جب روشنی ہو چل پڑے اور جب تاریکی ہو تو ٹھہر جائے. تو اس کا مطلب یہ کہ روشنی وہ چلنے کے حریث ہے، تو بجلی کی ذرا بھی روشنی پاتے ہیں تو اس میں چل لیتے ہیں، اور ٹھہرنے کے حریث ہے نہیں. تو ہو سکتا ہے کہ بجلی کی چمک بند ہونے کے بعد بھی قدم دو قدم چل لیتے ہوں. تو اس کو کہا ہے کہ لأنهم حراس علی المشي، حراسہ یا حراسہ سے
ضربت سے حریص، حریص کی جمع حراس، اس لیے کہ یہ چلنے کے حریص ہیں، تو جب بھی اس سے یعنی چلنے کا کچھ موقع پاتے ہیں تو اس کو غنیمت جانتے ہیں. اور ٹھہرنے کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ جب بھی موقع ملے تو ٹھہریں، بلکہ یہ ہو سکتا ہے کہ اندھیرا ہونے کے بعد بھی دو قدم چلیں. اور قاموں کا مطلب کھڑا ہونا نہیں، کیونکہ چلنا تو کھڑے ہو کر کے ہی ہے، تو یہ مطلب کہ کھڑے ہو جائے بنے گا نہیں، اتنے بیٹھے سوئے ہو تب کہا جائے گا. قاموں کا معنی وقف، تو قامی معنی وقفہ ہوتا ہے، اسی لیے قامتی سوق ہے. یہ ازداد میں سے، جیسے ادھر ذکر کیا یقین الصلاح کے تحت کہ قامتی سوق کو معنی نفقت ہے، تو ویسے قامتی سوق کو معنی رکدت، بازار کا مندہ ہو جانا، ٹھہر جانا. اور اسی سے قامل ماؤ بمانا جمدہ ہے، پانی کا جم جانا، رک جانا. متنبی نے کہا بقزل کریم اذا اقام ببلدۃ سال النظار بہا وقام الماؤ، کہ کریم جب کسی شہر میں فروکش ہوتا ہے تو وہاں سونا بہنے لگتا ہے، یعنی اس کی داد و دہش ہوتی ہے، ہاتھوں ہاتھ ان کے ہاتھ میں سونا چلنے لگتا ہے. اسی کو کہا کہ سال النظار بہا وقام الماؤ، پانی ٹھہر جاتا ہے، جم جاتا ہے، یعنی حیرت کی وجہ سے رک جاتا ہے. اب اس کے بعد وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر اللہ چاہتا تو ان کے کانوں کو اور ان کی آنکھوں کو لے جاتا. شاء کا مفعول مذکور نہیں ہے، اور اکثر شاء اور ارادہ کا مفعول حذف کر دیا جاتا ہے کیونکہ ماں باپ سے وہ معلوم ہو جاتا ہے. لو شاء لہداکم اجمعین، یعنی لو شاء ہدایتکم لہداکم اجمعین. تو ویسے یہاں لا شاء اذهاب سمعہم و ابصارہم لاذہب، تو شاء کا مفعول مذکور نہیں ہے. اور اگر اللہ چاہتا ان کے کانوں کو اور ان کی آنکھوں کو لے جانا تو لے جاتا. یعنی لا شاء، یہ بتانا یہ ہے کہ اسباب تو مہیا ہو گئے، کیونکہ رات کی سخت آواز اتنی ایسی تھی کہ آدمی اس سے ہلاک ہی ہو جائے، اور سماعت اس کی کم از کم زائل ہو جائے، اور بجلی کی بار بار چمک بھی ایسی تھی کہ نگاہ جو ہے بیکار ہو جائے، نگاہوں کو اچک لے جائے. تو اسباب تو پال لیے گئے تھے جس سے کہ ان کی سماعت بصارت زائل ہو جاتی، لیکن اللہ کی مشیت نہیں ہوئی، اس وجہ سے سماعت بصارت ان کی محفوظ رہ گئی. اگر مشیت بھی شامل ہوتی تو سب ختم ہو جاتا. تو اگر اللہ چاہتا کہ ان کی سماعت کو رات کی زوردار آواز سے اور ان کی نگاہوں کو بجلی کی چمک سے لے جائے تو ضرور لے جاتا. تو یہ مفعول شاء کا حذف کر دیا گیا ہے، اس لیے کہ جواب لو کا جواب لذہب، لو جواب اس کے اوپر دلالت کر رہا ہے، اور شاء ارادہ میں مفعول کا حذف بکثرت ہے، یہاں تک کہ جلدی ذکر نہیں کیا جاتا، کیونکہ بلاغت کے خلاف ہے کہ بعد میں آ ہی رہا ہے تو پہلے ہی اس کو ذکر کرنے سے پھر وہ عمدگی نہیں رہے گی، کیونکہ اگر کچھ انتظار ہو اس کے بعد بیان آئے تو وہ اوقاف النص ہوتا ہے. لو شیت الجریہ لجرائتو، اگر اس کے بجائے کہے لو شیت لجرائتو تو جرائتو سے خود ہی شیت کا مفعول ظاہر ہو جائے گا. یہاں تک کہ وہ ذکر نہیں کیا جاتا، مفعول ذکر نہیں کیا جاتا مگر کسی نادر اور عجیب چیز میں ہی، جیسے شاعر نے کہا فلو شیت ان ابکی دمن، اب کیے کی بجائے اب کی ضرورت کی وجہ سے، ان اب کی دمن لبکیتہ علیہ ولیکن ساحت صبر اوسعو، اگر میں خون رونا چاہتا اس پر تو روتا، لیکن صبر کا میدان زیادہ کشادہ ہے. تو اب خون رونا یہ نادر امر ہے. ہاں خالی رونا یہ تو عام طور سے ہوتا ہے، تو اگر خالی رونا ہوتا تو یہ کہتا کہ لو شیت لبکیتہ، اگر میں رونا چاہتا اس پر روتا، کہ شیتوں کا مفعول حذف کر دیتا. لیکن خون رونا یہ شیتوں کا مفعول یہ ہوگا نہیں، کیونکہ یہ غریب اور نادر امر ہے، تو اس کی صراحت جب کی جائے گی تبھی وہ مفعول سمجھ میں آئے گا. اس لیے صراحتاً ذکر کیا کہ اگر میں خون رونا چاہتا تو اس پر روتا، لیکن صبر کا میدان زیادہ کشا جائے. تو یہ اب یہاں پر لو آیا ہے، لو شاء لذہب، اگر چاہتا تو لے جاتا. تو لو جو آتا ہے تو یہ ماضی پر آتا ہے، اور ایک جو ہے شرط ہوتا ہے، ایک جزا ہوتا ہے، اور دونوں کی نفی، دونوں کا انتفاع یہ ظاہر ہوتا ہے.
لفظ حت لرائتا، اگر جاتے تو دیکھتے، مطلب کیا کہ لم تذهب فلم ترى، نہ گئے نہ دیکھا. تو جس پر داخل ہوتا ہے اس میں شرط و جزا دونوں کا منتفی ہونا معلوم ہوتا ہے. لیکن اب یہ انتفاع اول کی وجہ سے انتفاع ثانی کے لیے آتا ہے، یہ جمہور کا قول ہے کہ پہلا نہ ہونے کی وجہ سے دوسرے کے نہ ہونے کا بتاتا ہے، یا یہ ہے کہ انتفاع ثانی کی وجہ سے انتفاع اول کو بتاتا ہے. یہ ابن حاجب نے کہا ہے. یہ دو قول ہو گئے. تو اچھا اس میں کیا ہے فرق کہ عام طور سے سبب مسبب کے درمیان یہ آتا ہے. تو پہلا سبب ہوتا ہے، دوسرا مسبب ہوتا ہے. تو وہاں پہ کہا جائے گا لو ذات لرائتا ہے، جانا سبب ہوتا ہے دیکھنے کا. تو اب جانا نہ ہوا نہ دیکھنا ہوا، تو یہاں کیا ہوا کہ پہلے کا ذہاب کا انتفاع ہوا، اس وجہ سے رؤیت کا بھی انتفاع ہوا، نہ جانا ہوا نہ دیکھنا ہوا. تو عام استعمال اس کا یہی ہے. لا اتیتا لا اکرمتک، اگر تم آتے تو میں تمہاری عزت کرتا. نہیں، نہ آنا ہوا نہ اکرام ہوا، تو اول نہ ہونے کی وجہ سے ثانی بھی نہیں ہوا. تو عام استعمال اس کا یہی ہے کہ علت معلوم سبب مسبب کے درمیان ہوتا ہے. تو ایسی جگہ میں تو ظاہر ہے کہ انتفاع اول کی وجہ سے انتفاع ثانی کے لیے ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ استدلال کے موقع پر استعمال ہوتا ہے. تو استدلال کیا ہوتا ہے کہ پہلا ملزوم ہوتا ہے، دوسرا لازم ہوتا ہے. تو جو لازم ہے اس کی نفی سے ملزوم کی نفی ہوتی ہے کیونکہ ملزوم بغیر لازم کے نہیں ہو سکتا ہے، اور ملزوم کے نہ ہونے سے لازم کا نہ ہونا ضروری نہیں ہے. جیسے کہ کہا جائے لاکانت نارو لکانت الحرارت، اگر آگ ہوتی تو حرارت ہوتی. تو صحیح ہے کہ آگ کے لیے حرارت لازم ہے، لیکن حرارت نہیں تو آگ نہیں ہے. تو یہ ہے حرارت، یہ لازم ہے. لازم کی نفی سے ملزوم یعنی نار کی نفی یہ ثابت ہو گئی. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ لکانت الحرارت لکانت النار، اگر حرارت ہوتی تو آگ ہوتی، یہ کوئی ضروری نہیں، کیونکہ حرارت جو ہے لازم عام ہے. یہ صرف آگ ہی سے نہیں پیدا ہوتی ہے، دھوپ سے بھی پیدا ہوتی ہے، دوڑنے سے بھی پیدا ہوتی ہے، حرکت سے بھی پیدا ہوتی ہے. تو حرارت نہ ہو تو آگ ہی ہوگی، یا حرارت ہو تو آگ ہونا ضروری ہے، ایسا نہیں ہے. تو لازم کے نہ ہونے سے ملزوم کا نہ ہونا یہ ثابت ہوتا ہے. تو یہ دوسرا اس کا معنی ہوا. یہ استدلال کے موقع پر استعمال ہوتا ہے. تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ ثانی کے نہ ہونے سے اول کا نہ ہونا پایا گیا. جیسے کہ لوکانت النار لکانت الحرارت، مگر حرارت نہیں ہے تو ثابت ہوا کہ نار نہیں ہے. قرآن میں لوکان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین و آسمان میں چند معبود ہوتے تو زمین و آسمان تباہ ہو جاتے. تو اول کیا ہے کون آلہہ، اور ثانی ہے فساد ارض و سما، مگر فساد ارض و سما ثانی نہیں ہوا، زمین و آسمان تباہ نہیں ہوئے. تو معلوم ہے کہ چند معبود نہیں ہے. تو انتفاع ثانی سے انتفاع اول پر استدلال ہوا. تو استدلال کا موقع ہوتا ہے تو لو یہی ظاہر کرتا ہے، یعنی ثانی کے نہ ہونے سے اول کا نہ ہونا ثابت کرتا ہے. جیسے لو اتیت لرأیناک، اگر تم آتے تو ہم تم کو دیکھتے، یعنی ہم نے دیکھا نہیں تو تم آئے نہیں. لو حضرت لرأیناک، اگر حاضر ہوتے تو ہم تم کو دیکھتے، لیکن کسی نے دیکھا نہیں تو حاضر نہیں ہوتے. استدلال کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے. اور ایک اس کا تیسرا استعمال ہے جس میں نہ پہلا سبب دوسرا مسبب ہوتا ہے، نہ دوسرا لازم پہلا ملزوم ہوتا ہے، بلکہ لو کو ابعد النقیضین کے ساتھ مربوط کر دیا جاتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ جزا اس کی مستمر اور ہمیشہ ہے. جیسے لو شتمتنی لدعوت لک، اگر تم مجھے گالی دیتے تو میں تمہیں دعا دیتا. تو گالی دینا جو ہے یہ دعا دینے کا سبب نہیں ہے، سبب مسبب نہیں ہے. اور نہیں ہے کہ لازم ملزوم ہو، کہ دعا دینا لازم ہو اور شرط میں جو ہے یہ ملزوم ہو، یہ بھی نہیں ہے. تو نہ اول استعمال ہے نہ ثانی استعمال ہے، بلکہ دونوں سے الگ ہے. اس میں بتانا کیا ہے کہ دعا میری طرف سے دائم اور مستمر ہے، اگرچہ اس کی نقیض ہی تمہاری طرف سے ہو. اس معنی پہ حدیث میں آیا نعم العبد صہیب لو لم یخف اللہ لم یعصی، کہ کیا ہی عمدہ بندہ ہے صہیب، اگر اللہ کا خوف نہ رکھتا تو بھی اس کی نافرمانی نہ کرتا.
یعنی ان سے نافرمانی کا نہ ہونا، اطاعت کا ہونا دائم اور مستمر ہے، اگرچہ اس کی نقیض یعنی خوف خدا نہ ہو۔ تو یہاں دوام اور استمرار بتانے کے لیے تو 3 معنی ہو گئے، ایک انتفاع اول کی وجہ سے انتفاع ثانی کو بتانا، دوسرے انتفاع ثانی کی وجہ سے انتفاع اول کو بتانا، اور تیسرے دوام و استمرار کو بتانا۔ تو اب یہ کہا جائے کہ تینوں کے لیے مستقلاً وضع ہوئی ہے تو اشتراک لازم آگا، یہ کہا جائے کہ ایک کے لیے وضع ہوئی پھر دوسرے میں مجازن استعمال ہوئے تو مجاز اور حقیقت لازم آگا۔ اصل یہ ہے کہ کلمہ ایک ہو، ایک معنی ایک ہو، تو اشتراک اور مجاز سے بچنے کے لیے یہ کہا گیا کہ یہ محض تعلیق کے لیے آتا ہے۔ مصنف نے وہی کہا کہ لا حروف شرط سے، شرط کا مطلب ہوتا ہے ایک امر کو دوسرے امر پر معلق کرنا، تو اللہ کا یہ مفاد ہمیشہ پایا جائے گا کہ کسی نے کسی امر کو دوسرے پر معلق کیا گیا ہوگا۔ تو چونکہ کبھی یہ ہوتا ہے کبھی وہ ہوتا ہے، تو عام امر کیا ہے، یہ جو ہمیشہ ہوتا ہے یہ کہ تعلیق اس کے معنی میں پائی جاتی ہے کہ لا حروف شرط سے ہے، اور ظاہر اس کا ہے یہ دلالت کرنا انتفاع اول پر انتفاع ثانی کی وجہ سے، یہ وہیں پر جہاں استدلال کا موقع ہو اور ثانی لازم ہو اول ملزوم ہو، اس لیے کہ بدیہی ہے ملزوم کا نہ ہونا لازم کے نہ ہونے کے وقت۔ یہاں تک ہو گیا۔ اب ایک شاذ قرات ہے لأذهب بأسماعهم، تو ذهب بہی کے معنی تو لے جانا ہوتا ہی ہے، اور اذهب جب آ گیا پھر باب افعال تو اس کا اذهب کے معنی لے جانا، پھر بے کی ضرورت نہیں ہے، مگر با کے ساتھ آیا ہے تو با یہاں زائد ہوگی، جیسے لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف نہ ڈالو، تو با زائد ہے۔ اب اس جملہ شرطیہ کی کیا ضرورت ہے، اگر اللہ چاہتا تو لے جاتا۔ تو یہ بتانا کہ سبب تو پایا جا چکا تھا، لیکن کوئی سبب خود مؤثر نہیں ہوتا ہے، بلکہ ارادہ الہی کے تحت ہی اس کی تاثیر ہوتی ہے۔ اگر ارادہ الہی نہ ہو تو سبب پایا جائے اور مسبب نہ پا جائے، آگ ہو نہ جلائے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا نہیں جلایا۔ پانی پینا یہ پیاس جانے کا سبب ہوتا ہے، یہ اللہ نے رکھا ہے کہ پینے سے پیاس جاتی ہے، لیکن استسقاء کا مریض پیتا رہتا ہے پیاس نہیں جاتی ہے، کھانے سے سحری حاصل ہوتی ہے، لیکن جوع البقر کا مریض کھاتا رہتا ہے اور سحری نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ سبب کثیف الرعد اور ومیز البرق، کڑک کی سخت آواز اور بجلی کی چمک، یہ سب اسباب تو پائے آ چکے تھے جس سے کہ ان کی سماعت بصارت ظاہر ہو جاتی، لیکن یہ اسباب خود مؤثر نہیں ہے، اللہ کی مشیت ہی سے مؤثر ہوتے ہیں۔ تو اس شرطیہ کا فائدہ ہے ابداء المانع لذهاب سمعهم وابصارهم، ان کے سماعت بصارت جانے سے معنی کا ظاہر کرنا باوجود اس کے جو جانے کا مقتضی ہے، یعنی بجلی کڑک کی سخت آواز بجلی کی چمک، و تنبیہ، اور اس بات پر تنبیہ کرنا کہ اسباب کا مسببات میں اثر انداز ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہی سے مشروط ہے، یعنی سبب مؤثر بذات نہیں ہوتا ہے، جب اس کے ساتھ اللہ کی مشیت ہوگی تبھی مسبب کا تحقق اور وجود ہوگا۔ وَأَنَّ وُجُودَهَا مُرْتَبِطًا بِأَسْبَابِهَا، یعنی مسببات کا وجود اپنے اسباب سے مرتبط ہو کر کے یہ اللہ کی قدرت ہی سے واقع ہوتا ہے، اور اگر اس کی قدرت نہ ہو تو نہیں واقع ہوگا، قدرت مشیت کے مطابق ہی ہوتی ہے۔ اور یہ ارشاد ان اللہ علی کل شیء قدیر گویا کہ اس کی تصریح اور اس کی تاکید ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی قدرت ہی سے ہوتا ہے، اس کے بغیر کوئی کسی سبب سے کوئی مسبب رونما نہیں ہوتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر گویا کہ اسی کی تصریح اور تقریر ہے، یعنی یہ کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی قدرت اور اس کے ارادے کی تاثیر ہی سے ہوتا ہے۔ اب یہاں پر شے کا لفظ ہے، ہر شے پر قادر ہے، تو یہ بالاتفاق ہے کہ شے سے مراد جو شے تحت قدرت داخل ہے اس سے مراد ہے ممکن۔ اہل سنت اور معتزلہ کوئی بھی محال یا واجب کو تحت قدرت نہیں مانتا ہے۔ تو اب یہاں پر لفظ شے آیا، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ موجود سے خاص ہے،
یعنی شے صرف موجود کو کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اصل میں یہ شاء کا مصدر ہے، شاء یشاء شیئا فتح سے، اور شاء یشاء شیئا، تو اس کا معنی چاہنا۔ اور لفظ شے جو مصدر ہے اس کو کبھی شائن کے معنی میں بولا گیا، چاہنے والا، تو اس معنی میں وہ باری تعالیٰ کو بھی شامل ہوتا ہے، جیسے کہ ارشاد ہے قل ای شیء اکبر شہادہ قل اللہ، تم فرماؤ کہ سب سے بڑھ کر کے کون سی شے ہے شہادت میں، تو فرماؤ کہ اللہ۔ اور کبھی شیء مصدر معنی میں مشیء کے ہوتا ہے، اس مفعول کے معنی میں، یعنی مشیء وجودہ، جس کا وجود چاہا گیا، اور ما شاء اللہ وجودہ فہو موجود فی الجملہ، اور اللہ نے جس کا وجود چاہا تو وہ موجود فی الجملہ ہے، یعنی جس کا بھی وجود اس نے چاہا تو کسی نہ کسی زمانے میں وجود میں آنے والا ہے، ماضی حال مستقبل کسی میں بھی۔ تو اس پر کہا ہے کہ اس بنیاد پر باری تعالیٰ کا ارشاد ان اللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ خالق کل شیء، یہ دونوں اپنے عموم پر ہیں، بلا مثنویت، مثنیہ کن استثناء، بغیر کسی استثناء کے، یعنی جس کا بھی اللہ نے وجود چاہا اس کے اوپر وہ قادر ہے اور اس کو پیدا کرنے والا ہے، اور اس میں کچھ استثناء کی ضرورت نہیں۔ اب یہاں پر ایک طرف تو مصنف نے یہ کہا کہ شے مختص ہے موجود سے، یعنی جو وجود میں آ چکا اسی کو شے کہا جاتا ہے، اور دوسری طرف یہ کہا ہے کہ ما شاء اللہ وجودہ فہو موجود فی الجملہ، اور اللہ نے جس کا وجود چاہا تو وہ فی الجملہ موجود ہے، اور فی الجملہ موجود ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی آئندہ، تو آئندہ جو ہونے والا ہے، یعنی آئندہ جس کا وجود اللہ نے چاہا ہے تو اس کو بھی موجود مان لیا۔ تو یہ اصل اہل سنت اور معتزلہ میں جو اختلاف تھا وہ یہ کہ دو قسم کی چیزیں ہیں، ایک تو ایسا معدوم جو جس کا وجود محال ہے، یعنی ممتنع ہے، تو وہ تو عدم صرف ہے، نفی محض ہے، اور وجود سے اس کو کوئی تعلق نہیں ہے، تو وہ معدوم جو کہ معدوم محض ہے، اور اس کا ایسا معدوم ہے اس کا وجود محال ہے، تو وہ تو ہمیشہ معدوم ہی رہے گا، کبھی وجود میں نہیں آ سکتا ہے۔ دوسرا وہ ہے کہ ایسا معدوم ہے کہ اس کا عدم اور وجود دونوں ہو سکتا ہے، یعنی وہ اپنے عدم پر باقی بھی رہ سکتا ہے اور وجود میں بھی آ سکتا ہے۔ تو وہ معدوم جو کہ وجود میں آ سکتا ہے، وجود میں آنے سے پہلے وہ شے ہے یا نہیں، تو معتزلہ یہ مانتے ہیں کہ ہر ایسا ممکن جو وجود میں نہیں آیا ہے تو وجود میں آنے سے پہلے بھی وہ ماہیت اور حقیقت ہے اور شے ہے، تو اس کے لیے وہ مانتے ہیں کہ وجود آنے سے پہلے بھی وہ شے اور موجود ہے، یعنی ایک ماہیت اور حقیقت ہے۔ اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ جب تک وہ معدوم ہے، یعنی وجود میں نہیں آیا، تب تک کچھ بھی نہیں ہے، وہ شے نہیں ہے، اور جب وجود میں آ جائے گا تبھی وہ شے ہوگا، تبھی وہ موجود ہوگا۔ تو پہلے جو مصنف نے بیان کیا تو اہل سنت کے مطابق ہے کہ شے موجودی سے خاص ہے، اور بعد میں جو کہا ہے کہ ما شاء اللہ وجودہ فہو موجود فی الجملہ، کہ اللہ نے جس کا بھی وجود چاہا تو موجود فی الجملہ، یعنی کسی نہ کسی زمانے میں وجود میں آنے والا ہے، تو اس کے تحت معدوم بھی آ جاتا ہے، اور ایسے معدوم کو اہل سنت شے نہیں کہتے ہیں، کہ ان دونوں میں یہ تعارض ہو گیا ہے، اور اس کا یہ مصنف پر اعتراض کیا گیا۔ اب رہ گیا شے کا اطلاق، تو معتزلہ نے جو کہا ہے، جیسے کشاف نے اس کو ذکر کیا ہے، تو ایک تو یہ کہ زبان عرب میں اور استعمال عرب میں شے کا اطلاق کس کے لیے ہوتا ہے، تو وہاں یہ بیان کیا ہے کشاف میں کہ شے کا اطلاق واجب، ممتنع، ممکن، موجود و غیر موجود سب کے لیے ہوتا ہے، یعنی مفہوم جس طریقے سے ہر ایک پر بولا جاتا ہے، واجب پر بھی، ممتنع پر بھی، ممکن پر بھی، موجود پر بھی، معدوم پر بھی، تو ویسے ہی شے کا بھی اطلاق زبان عرب کے لحاظ سے ہر ایک پر ہوتا ہے۔
اور قرآن میں بھی ہر ایک کو شے کہا گیا ہے. اور اس کی دلیل میں سیبویہ کا قول پیش کیا، سیبویہ اہل سنت میں سے ہیں. تو یہ زبان عرب اور استعمال عرب کے لحاظ سے تو شے عام ہے، عام ہے کہ ہر چیز پر اس کا اطلاق ہوتا ہے. اور وہ کہ شے بمعنی تحقق اور وجود اور شے بمعنی موجود، تو یہ خاص ہے محض اس کے ساتھ جو وجود میں آ چکا ہے اور جو واجب ہے یا ممکن ہے. تو اب وہ معتزلہ کی وہ تعریف لی کہ معتزلہ نے جب یہ کہا کہ شے ما یصح ان یوجد، جس کا موجود ہونا صحیح ہو یعنی ممکن ہو. امکان سے مراد امکان عام، امکان عام کا مطلب جس کے آنے میں مخالف ضروری نہ ہو، یعنی جس کا عدم ضروری نہ ہو. تو جس کا عدم ضروری نہ ہو اس کے تحت دو چیزیں آ جاتی ہیں. ایک تو جس کا وجود ضروری ہے جیسے واجب، اور ایک وہ جس کا وجود عدم کچھ بھی ضروری نہیں ہے، وہ ممکن ہے. تو یہ تعریف ما سے ہو یوجد، یہ واجب اور ممکن دونوں کو شامل ہے. دوسری تعریف یہ کہ ما سے ہو علماء و یخبر عنہ، جس کو جانا جا سکے اور جس کے بارے میں خبر دی جا سکے. تو یہ تعریف ممتنع کو بھی شامل ہے، محال کو بھی، کہ اس کو بھی جانا جا سکتا ہے اور اس کے بارے میں خبر دی جا سکتی ہے. تو اس تعریف کی بنیاد پر شے جو ہے واجب ممکن ممتنع سبھی کو شامل ہے. تو جب انہوں نے یہ تعریف کی پہلی جو واجب و ممکن کو شامل ہے اور واجب تحت قدرت ہے نہیں، اور دوسری تعریف جو واجب ممکن ممتنع تینوں کو شامل ہے اور واجب و ممتنع یہ تحت قدرت ہے نہیں، تو ان کے لیے لازم ہوئی تخصیص ممکن سے دونوں جگہوں میں. یعنی ہر علی کل شیء قدیر کا مطلب علی کل شیء ممکن قدیر، اور خالق کل شیء کا مطلب خالق کل شیء ممکن. کیونکہ یہ بھی اتفاق ہے کہ ممکن اور واجب یہ تحت قدرت نہیں ہے، نہ تحت تخلیق ہیں. تو انہوں نے یہ کہا کہ ہر شے ممکن پر قادر ہے اور ہر شے ممکن کا خالق ہے. تو یہ معتزلہ نے کہا ہے. لیکن جہاں کشاف میں اس کو کہا ہے تو اس طور پر نہیں کہا ہے کہ یہ اس کا مذہب ہے، بلکہ اس طور سے کہ استعمال عرب میں شاید ان دونوں معنوں پر بلایا تھا، ما یصح یوجد اور ما یصح علماء یخبر عنہ. تو استعمال عرب میں وہ شے کا اطلاق جو ہے سبھی کو شامل ہوتا ہے، اور یہ بطور مذہب نہیں ہے. لیکن یہ کہا کہ جب انہوں نے یہ تعریف کی تو اب یہ واجب ممکن ممتنع سبھی کو شامل ہو گیا، اور ممتنع اور واجب یہ تحت قدرت ہے نہیں، لہٰذا دونوں جگہ ان کے لیے دلیل عقلی سے تخصیص کرنا لازم ہوا. دلیل عقلی اس لیے کہا ہے کہ اصول میں یہ بات طے ہو چکی ہے کہ اگر کہیں پر تخصیص دلیل عقلی سے ہوتی ہے تو اس کی بنا پر نص وہ قطعیت سے نکل کر کے ظنیت میں نہیں آتا ہے. تو ان اللہ علی کل شیء قدیر میں شیء میں تو جو تخصیص ہوئی دلیل عقلی سے ہوئی. جب دلیل عقلی سے تخصیص ہوئی تو اب یہ قطعیت سے نکل کر ظنیت میں نہیں آئے گا، نص اپنی جگہ قطعی کا قطعی رہے گا. اور دلیل عقلی کیا ہے کہ قدرت صفتن تؤثر، مواقف میں القدرت صفتن تؤثر وفق الارادہ، کہ قدرت وہ صفت ہے جو ارادہ کے مطابق تاثیر رکھتی ہے. اور ارادہ کیا ہے؟ صفتن توجب ترجیح احد المقدورین الاخر و تخصیصہ وجہ دون وجہ، کہ دو مقدوروں میں سے ایک کی دوسرے پہ ترجیح، ایسی صفت جو دو مقدوروں میں سے ایک کی ترجیح اور ایک کی ایک وجہ کے ساتھ تخصیص دوسری وجہ چھوڑ کر کے تخصیص کو چاہتی ہے. تو مقدورین میں سے ایک کی ترجیح اور ایک کی تخصیص یہ ارادہ کا کام ہے. تو جہاں دو جانب ہو، یعنی وجود بھی ہے عدم بھی ہے، تو اب وجود کو ترجیح دینا یہ ارادہ کا کام ہوا، یا وجود میں آ چکا ہے تو اب عدم کو ترجیح دینا یہ ارادہ کا کام ہے. تو جہاں دو جانب ہوں وہیں پر ارادہ پایا جائے گا، اور پھر اس ارادہ کے مطابق قدرت پائی جائے گی. یعنی کسی ایک جانب کو ارادہ نے ترجیح دے دی تو قدرت اس کے مطابق مؤثر ہوگی. یعنی کسی چیز کے عدم کو ترجیح دی تو قدرت اس کو معدوم کرے گی، کسی چیز کے وجود کو ترجیح دی تو قدرت اس کو موجود کرے گی.
تو جہاں دو جانب نہ ہو وہاں قدرت کا تعلق ہی نہیں ہوگا. جیسے ممتنع ہے اس میں صرف عدم ہی عدم ہے، وجود ہو ہی نہیں سکتا ہے، تو وہاں بھی قدرت کا تعلق نہیں ہوگا. اور واجب ہے تو اس کا وجود ہی وجود ضروری ہے، اور عدم اس کا نہیں ہو سکتا ہے، تو وہاں بھی قدرت کا تعلق نہیں ہوگا. جہاں دو جانب ہوں اور ایک جانب کو ارادہ نے ترجیح دی تھی تو اس ترجیح کے مطابق قدرت اثر انداز ہوگی. تو قدرت کا محل صرف وہی ہے جہاں کی دو جانب ہوں. جہاں دو جانب ہے ہی نہیں تو وہاں قدرت کا محل ہی نہیں ہے، قدرت کا تعلق ہی نہیں ہوگا. تو دلیل عقلی سے کہ چونکہ قدرت اثر انداز وہیں ہوگی جہاں دو جانب ہوں، وجود اور عدم دونوں ہوں، وہیں پر قدرت اثر انداز ہوگی. اور دونوں جانب یہ صرف ممکن ہی میں ہوتے ہیں. واجب میں صرف ایک جانب ہے وجود اور ممتنع میں صرف ایک جانب ہے عدم، تو وہاں قدرت کا اثر نہیں ہوگا. اب یہ کہا ہے کہ قدرت اہل سنت کے نزدیک کس کو کہتے ہیں، تو دو تعریف کی ہے. التمکن من ایجاد الشیء، شے کی ایجاد ہو سکنا، یعنی شے کی ایجاد پر قابو ہونا. اور کہا گیا صفت تقتضی تمکن، ایسی صفت جو تمکن کو چاہے. یہی اشاعرہ کا مذہب ہے کہ قدرت جو ہے وہ صفت وجودیہ ہے اور ہمیشہ ازل سے اب تک ہمیشہ موجودہ باری تعالیٰ کے ساتھ قائم ہے. تو یہ ایک صفت وجودیہ ہے جو تمکن کو چاہتی ہے. اور قیلہ سے بیان کیا، یہ امام راغب کا قول ہے. کہا گیا کہ انسان کی قدرت ایسی حیت جس سے وہ فعل کو کر سکے، اور اللہ کی قدرت اس سے عاجزی کی نفی، یعنی وہ عاجز نہیں ہے. تو یہ تو صفات سلبیہ میں سے ہو جائے گا، حالانکہ اہل سنت کے اندر قدرت صفات ثبوتیہ میں سے ہے. تو اب انہوں نے جو بیان کیا وہ قدرت کی کا مطلب یہ کہ اللہ عاجز نہیں ہے، تو عاجز نہ ہونا یہ سلبی صفت ہوگی. والقادر هو الذي ان شاء فعل وان لم يشاء لم يفعل، یہ سے امام راغب کی عبارت ہے کہ قادر وہ ہے کہ اگر چاہے تو کرے اور اگر نہ چاہے تو نہ کرے. اور قدیر یہ مبالغہ کا صیغہ ہے. تو اس کی تعریف میں کہا الفعال لما یشاء علی ما یشاء، جو بہت کرنے والا ہو اس کو جسے چاہے اس کے مطابق جیسا کہ چاہے. ولذالک قل ما یوصف به غیر الباری تعالی، اور اسی لیے غیر باری تعالیٰ کو کم ہی اس سے موصوف کیا جاتا ہے کہ قدرت کا جو حقیقی معنی جیسے چاہے کر لینے والا ہو تو یہ باری تعالیٰ ہی کے لیے صادق ہے، اور دوسرے کو جو کہا جاتا ہے تو مجازن. لفظ قدرت کا اشتقاق قدر سے ہے، قدر کے معنی اندازہ. تو مناسبت کیا ہے قدرت میں اور قدر میں؟ اس لیے کہ قادر فعل کو اپنی قوت کے اندازے پر واقع کرتا ہے یا اس کے اندازے پر جو اس کی مشیت کا تقاضا ہوتا ہے. یہاں تک ہو گیا. اب جب یہ فرمایا گیا کہ ہر شے ممکن پر قادر ہے تو حادث اپنے حدوث کی حالت میں یہ ممکن ہے، ایسے ہی ممکن اپنی بقا کی حالت میں، یعنی ممکن وجود میں آ چکا، وجود میں آنے کے بعد پھر وہ مقدور ہے کہ نہیں ہے، تو اس کو کہا ہے کہ یہ دونوں اس حالت میں بھی مقدور ہیں کیونکہ دونوں شے ہیں اور ہر شے مقدور ہے. تو جب حادث پیدا ہونے کی حالت میں وہ بھی شے ہے اور ممکن ہے وجود میں آ جانے کے بعد باقی رہنے کی حالت میں بھی شے ہے، یہ دونوں مقدور ہیں. مقدور ہونے کا مطلب کیا ہے کہ دونوں جانب ہوتی ہے. وجودی عدم، جو وجود میں آ چکا ہے تو اس کا عدم مقدور ہے، اور جو عدم ہی پر ہے فی الحال تو اس کا وجود مقدور ہے. اور اس میں اس پر بھی دلیل ہے کہ مقدور عبد مقدور اللہ ہے، جو بندے کا مقدور ہے وہ اللہ کا مقدور ہے، اس لیے کہ وہ شے ہے اور ہر شے اللہ کا مقدور ہے. تو بندے کی قدرت میں جو کچھ بھی ہے وہ شے ہے، اور جو کچھ اس کی قدرت میں ہے وہ اللہ کی قدرت میں ہے. اب اس سے معاویہ استدلال کرتے ہیں کہ بندے کی قدرت میں جھوٹ، دغا اور تمام عیوب و قبائح و شرور ہیں، لہذا اور وہ سب کے سب اللہ کے مقدور ہیں، تو جھوٹ چغلی وغیرہ یہ سب اللہ کے مقدور ہوں گے. حالانکہ جو علماء نے کہا ہے کہ مقدور العبد مقدور اللہ، تو اس کا مطلب ہے مقدور العبد قصباً مقدور اللہ خلقاً، کہ ہر فعل میں دو جانب ہوتی ہے. بندے کی طرف نسبت کرتے ہوئے وہ مقصود ہوتا ہے کہ بندہ اس کو کسب کرتا ہے، اپنے ارادے سے عمل میں لاتا ہے، لیکن اس کی تخلیق، اس کو پیدا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. تو جس کو بھی بندہ کسب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تخلیق فرما دیتا ہے. ظاہر ہے کہ تخلیق کی قدرت کسب کی قدرت سے بڑھی ہوئی ہے. تو یہ وہم بھی نہیں ہونا چاہیے کہ بندے کی قدرت
اللہ جھوٹ وغیرہ پہ قادر نہ ہو تو بندے کی قدرت بڑھ جائے گی، اللہ کی قدرت گھٹ جائے گی، کیونکہ بندہ جو کچھ بھی کرتا ہے جھوٹ یا سچ، نیکی یا برائی، تو محض اس کا کسب کرتا ہے، اور اس فعل کو پیدا کرنا یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ تخلیق کی قدرت کسب کی قدرت سے بڑھی ہوئی ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ جو بھی مقدور عبد ہے کسباً وہ مقدور اللہ ہے خلقاً، اور خلق کی قدرت یہ کسب کی قدرت سے بڑھی ہوئی ہے۔ اس کی دلیل، سب کی دلیل میں یہی کہا ہے کہ یہ سب یعنی حادث اپنے حدوث کی حالت میں، ممکن اپنے بقا کی حالت میں، مقدور عبد یہ سب کی سب شے ہیں، اور ہر شے مقدور اللہ ہے، لہذا یہ سب مقدور اللہ ہے۔ اب اس کے بعد تشبیہ مرکب اور تشبیہ مفرد کو بیان کیا ہے۔ دونوں تشبیہیں جو گزری ہیں، ایک تشبیہ مثلوں کو مثل الذی استوقد نارا، اور دوسری ہے کصیب من السماء۔ تو اس کو کہا ہے کہ ظاہر یہ کہ یہ تمثیل ہے، یعنی تشبیہ مرکب و مرکب ہے، اس لیے کہ تشبیہ مرکب و مرکب میں یہ ہوتا ہے کہ ایک حیت ہے، ایک چند امور سے مل کر کے ایک مجموعہ ہے، اس مجموعے سے ایک حیت منتزع ہوتی ہے، اور دوسری طرف چند امور سے مل کر کے ایک مجموعہ بنتا ہے، اس سے ایک حیت منتزع ہوتی ہے، اور ایک حیت کی دوسری حیت سے تشبیہ ہوتی ہے، اور نظرت اور غرابت اس میں ہوتی ہے کہ چند امور سے مل کر کے ایک بنا، اور تشبیہ مفرق میں یہ ندرت و غرابت نہیں ہوتی ہے۔ تو جہاں تمثیل بن سکے، تشبیہ مرکب بن سکے، وہاں تشبیہ مرکب بنانا ہی راجح ہوگا۔ تو ظاہر یہ ہے کہ یہ تشبیہ مرکب و مرکب ہے، کیونکہ چند امور ہیں اور ان کے منافقین کے حال کی تشبیہ دی گئی ہے، تو اس کو تشبیہ مرکب ہونا چاہیے۔ اب درمیان میں تشبیہ مرکب اور تشبیہ مفرق کی تعریف کر دی ہے، تو ظاہر یہ کہ دونوں تمثیلیں تمثیلات مؤلفہ یعنی تمثیل مرکب کے جو مجموعے سے ہیں، وہ یہ تمثیل مرکب کیا ہے؟ وَهُوَ أَن تُشَبِّهَ كَافِيَةً مُنْتَزَعَةً مِنْ مَجْمُوعٍ تَضَامَّتْ أَجْزَاؤُهُ وَتَلَاصَقَتْ حَتَّى صَارَتْ شَيْئًا وَاحِدًا بِأُخْرَى مِثْلِهَا۔ وہ یہ ہے کہ تشبیہ دی دو کسی ایسی کیفیت کو جو منتزع ہو، نکالی گئی ہو، ایسے مجموعے سے جس کے اجزاء باہم ملے ہوئے اور ایک دوسرے سے پیوست ہیں، یہاں تک کہ مل کر کے ایک شے ہو گئے۔ دوسری ویسی ہی چیز سے، یعنی ویسے ہی کیفیت سے جو منتزع ہو، ایسے منتزع ہو ایسے مجموعے سے جس کے افراد باہم ملے ہوئے ہیں، جیسے باری تعالیٰ کے ارشاد مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا، کہ ان لوگوں کی مثل جن کو توریت کا بار دیا گیا پھر انہوں نے اس کو نہیں اٹھایا، اس حمار کی طرح ہے جو بڑی بڑی کتابیں اٹھائے پھرتا ہے۔ تو توریت کا ان کو مکلف بنایا گیا اور اس کے احکام پر انہوں نے عمل نہیں کیا، تو توریت کے پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے میں، سکھانے میں بڑی مشقت جھیلتے ہیں، اور جب اس کے احکام پر وہ کارمند نہیں ہے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے گدھا بڑی بڑی کتابیں اٹھائے پھرتا ہے اور اس میں مشقت جھیلتا ہے اور اس کو اس سے فائدہ کچھ بھی نہیں۔ تو اب دونوں طرف ایک حالت، چند امور سے مل کر کے ایک حالت بنتی ہے، ایک حالت نکلتی ہے، اور ایک حالت کی دوسری حالت سے تشبیہ ہے، اس لیے کہ یہ یہود کی حالت کی تشبیہ ہے ان کے اس سے بے خبر ہونے میں جو ان کے ساتھ توریت ہے، یعنی اس کے اوپر عمل نہ کرنے میں جو ان کے ساتھ توریت ہے، اس کی تشبیہ ہے اس حمار کی حالت سے، اس کے بے خبر ہونے میں اس سے جو حکمت کی بڑی بڑی کتابیں اٹھائے رکھتا ہے۔ اور ان دونوں کا مقصد ہے منافقین کی حالت کی تمثیل حیرت اور شدت میں بما یقابدہ، قابضہ کا معنی قاسا، مشقت جھیلنا، اس سے جو کہ مشقت جھیلتا ہے وہ شخص جس کی آگ بجھ گئی ہو تاریکی میں جلانے کے بعد، یا اس کے حال سے جس کو بارش نے آ لیا ہو تاریک رات میں، ساتھ ہی زوردار رعد اور اچک لینے والی برق اور صاعقوں کا خوف بھی ہو۔ تو ان دونوں میں جو حیرت اور شدت لاحق ہوتی ہے لاحق منافقین کو، اس کو ان دونوں کے حال سے تشبیہ دی ہے، اس سے جو اس نے روشنی میں آگ جلائی تاکہ روشنی حاصل ہو، پھر آگ بجھ گئی، یا اس سے جو کہ اس طرح کی مشقتوں میں چلنے کی زحمت اٹھا رہے ہیں، ان کے حال سے منافقین کی حال کی تشبیہ ہے۔ اور آگے بیان کیا کہ تشبیہ مفرق بھی بنا سکتے ہیں، تو یمکنوں سے اس کا ضعیف ہونا بیان کیا کہ ممکن ہے ان دونوں کو تمثیل مفرد یعنی مفرق کی قبیل سے بنانا،
تفصیل مفرد کیا ہے؟ وہ یہ کہ الگ الگ چیزوں کو لے کر کے ویسی چیزوں سے تشبیہ دو، جیسے باری تعالیٰ کے ارشاد وما یستوی الاعمی والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، یہ پورا استعارہ ہے، الگ الگ مشبہ بھی ہیں، اور اعمیٰ سے تشبیہ کافر کی ہے، اور بصیر سے تشبیہ مومن کی ہے، اور ظلمت سے تشبیہ باطل کی ہے، اور نور سے تشبیہ حق کی ہے، اور ذل سایہ سے تشبیہ ثواب کی ہے، اور ہر گرمی اور تپش سے تشبیہ عقاب کی ہے۔ تو مطلب یہ کہ کافر مومن اور حق اور باطل اور ثواب اور عقاب یہ برابر نہیں ہے۔ تو اب یہاں ہر ایک الگ الگ مشبہ بھی لایا گیا ہے اور ان کا مشبہ الگ الگ ہے، تو یہ تشبیہ مفرق ہے۔ اور جیسے امرؤ القیس کا یہ شعر کہ قلوب الطیر رطبا و یابسا لدا وکر حل الناب والحشف البالی، یہ عقاب کی صفت میں کہا ہے کہ عقاب پرندوں کا شکار کرتا ہے اور اس کا وہ پرندوں کو تو کھا جاتا ہے لیکن اس کا دل نکال کر کے پھینک دیتا ہے، دل نہیں کھاتا ہے۔ تو اب عقاب جو پرندوں کو لایا ہے تو دلوں کو نکال کر پھینک دیا ہے، تو کچھ تو ابھی ڈالے گئے ہیں، پھینکے گئے، وہ تر ہیں۔ جو تر ہوگا تو سرخ ہوگا تو ناب کی طرح ہوگا، اور جو خشک ہوگا تو وہ کالا ہو جائے گا، جب کالا ہوگا تو حشف بالی یعنی پرانی بوسیدہ کھجور کی طرح ہوگا۔ تو کہا گویا کی پرندوں کے دل اس حالت میں کہ وہ تر اور خشک ہیں، اس کے آشیانے اس کے گھونسلے کے پاس اور ناب اور حشف بالی ہیں، یعنی سرخ تر دل جو ہے وہ سرخ ہونے میں ناب کی طرح ہے، اور خشک دل وہ سیاہ ہونے میں پرانی خراب کھجور کی طرح ہے۔ تو یہ بھی بنایا جا سکتا ہے۔ تو اب اس میں تفصیل ہے کہ پھر الگ الگ مشبہ بھی کیا ہوں گے، تو اس کو آگے بیان کیا ہے۔